جی بھائی، یہ سوال بہت اہم کیا ہے۔ کہتے ہیں استاد جی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہودی اور عیسائی اگر مسلمان ہو جائیں گے تو عیسیٰ اور امام مہدی یہودیوں کے ساتھ جنگ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اس وقت پھر وہ یہودی اور عیسائی نہیں رہیں گے، اس وقت پوری دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک مسلمان ہوگا ایک کفار ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ان کو شبہ تھا نا کہ ہم یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، جب شبہ ختم ہو گیا، اشتباہ ختم ہوا، اب دو ہی ملتیں باقی ہیں، جب ماننے والے یا انکار کرنے والے، درمیان میں ساری باتیں ختم۔ تو دونوں مسئلوں کو ختم کرنے کا ایک ہی حل تھا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، اب یہودی جو مان گئے وہ مسلمان ہو جائیں گے، جو اب بھی انکار کرے گا وہ یہودی ہوگا یا کافر ہوگا، اور جو عیسائی عیسیٰ کے آنے پر بھی عیسیٰ کی نہ مانے تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی یہودی عیسائی نہیں رہیں گے، وہ کافر ہوں گے، ان سے جنگ ہوگی۔ اور حضرت مہدی آئیں گے، اور یہاں پہ ہمارے حضرت مفتی سعید حسن دہلوی صاحب نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ اس سے شیعہ سنی کے اختلاف کی طوالت عمر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اختلاف بھی قیامت تک چلنا ہے، کیونکہ ہم دونوں فرقوں طبقوں کا اختلاف بھی حضرت مہدی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں مہدی ہمارا، ہم کہتے ہیں ہمارا، ایسے ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں غار میں مزار میں، ہم کہتے ہیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، یہ اور کہتے ہیں قرآن بھی اس کے پاس ہے ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن تو یہاں موجود ہے۔ تو ہمارا اور ان کا اختلاف حضرت مہدی کی ذات میں، تو شیعہ سنی جھگڑا بھی حضرت مہدی کے آنے سے ختم ہوگا۔ کن کے آنے سے ختم ہوگا؟ حضرت مہدی کے آنے سے ختم ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حضرت علامہ خالد صاحب یہاں پہ بڑی زبردست بات کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے تم کہتے ہو اس وقت کا قرآن، اس وقت کا امام کچھ بھی نہیں ہے، سارا غائب ہے، مہدی ہمارا، چلو ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، امام بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، حضرت مہدی کے آنے تک تم ہماری پچھلی صفوں میں آ کر کھڑے ہو جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، جھگڑا ختم کرو، مہدی کے آنے تک سارے روافظ ہمارے ساتھ مل جائیں، جب حضرت مہدی آئیں گے ہم تمہیں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیتے ہیں، جدھر مہدی اگر تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم تمہاری پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، مہدی تمہاری طرف آ جائیں ہم تمہاری صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اگر نہ آئے تو پھر تم بھی ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو، پھر ہم بھی کھڑے ہیں، مہدی ہمارے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جی، حدیث میں 30 نبیوں کا عدد ہے، آپ نے کہا 100 سے زائد جھوٹے نبی آ چکے ہیں، واہ بھی واہ، اس کا مطلب ہے اس لڑکے نے سبق سنا ہے، سویا نہیں تھا۔ جو 30 جھوٹے نبیوں کا تذکرہ ہے نا کہ یاتون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، 30 یا 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ جو 30 کذابوں کا تذکرہ ہے اس سے بعض علماء نے کہا عدد اکثر مراد ہے، اور تلخیص الحبیر میں علامہ ابن حجر اسقلانی جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث اس طرح یاتون من بعدی 30 او اکثر، 30 یا 30 سے بھی زائد کذاب اور دجال آئیں گے۔ جب اکثر کا لفظ موجود ہے تو اس لیے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، اس کی کوئی تحدید مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں کثرت بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر تحدید نہیں، لیکن جو 30 مراد ہیں وہ عظیم الشان فتنے مراد ہیں، جن کو حکومت بھی ملے گی، جن کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، جو دنیا کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ چھوٹوں چھوٹوں کو گنتی میں نہیں رکھا جاتا، جو ایسے ہر لاری اڈے پہ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے فتنوں کی بات ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے فتنوں کے حساب سے دیکھا ہے تو ابھی تک 27 ہوئے ہیں، مرزا قادیانی سمیت ابھی تک کتنے ہوئے ہیں؟ ابھی تو 30 کا عدد اس حساب سے پورا ہے، 3 کا بھی اور ذہن میں رکھو، 3 ٹینشنیں بھی اور آنے والی ہیں۔ آپ ذہنی طور پر ختم نبوت کے کام کے لیے اپنی علمی تیاری پوری رکھو، قرب قیامت تک ممکن ہے 3 فتنے اور بڑے آ جائیں اور یہ 30 والی روایت پوری جائے۔ ابھی تک بعض علماء کے ہاں جن کی بڑے بڑے اہم مہم الشان فتنوں کے بارے میں بات ہے وہ ابھی تک صرف 27 ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے ہیں؟ ویسے تو 100 سے اوپر ہو چکے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دعوے۔ اچھا، خود مرزا قادیانی کے پیروکاروں نے بڑے نبوت کے دعوے کیے، ادھر تو مچھلی منڈی بن گئی نا۔ پھر جب وہ باندھ ٹوٹ گیا، مرزا قادیانی عبداللطیف سمبڑیالی کہہ رہا میں نبی، نور احمد قابلی کہہ رہا میں نبی۔ نور احمد قابلی کا ناک کٹا ہوا تھا، پتہ نہیں کس طرح کا تھا مسئلہ اس کا، اس کو قادیانی کا تو کیسے نبی بن گیا، منہ پہ ناک نہیں ہے، کہہ رہا اس کے منہ پہ آنکھ نہیں ہے، وہ بن گیا اور میرے لیے واہ بھی واہ، یہ عجیب بات ہے، میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ دھڑا دھڑ ان کے ہاں نبوت کے مینڈک ٹرانے لگے۔ 10 کے قریب قادیانیوں نے جو مرزا قادیانی کے ماننے والے تھے، چراغ علی جموی تھا، عبداللطیف سمبڑیالی تھا، عبداللہ گنا چوری تھا، نور احمد قابلی تھا، اور پتہ نہیں عبدالعزیز سمبڑیالی، جی ٹوٹل 10 کے قریب کذاب اور دجال تھے، جن کے بارے میں احتساب قادیانیت کے اندر مولانا اللہ وسعت صاحب نے پوری تفسیر اس کی جمع کر دی ہے، جنہوں نے مرزے کی زندگی میں دعویٰ نبوت کر دیا تھا۔ اب قادیانی سے ہمارا سوال تو بنتا ہے نا، نبوت کو تو تم رحمت کہتے ہو، رحمت کو جاری بھی کہتے ہو، اور تمہاری ساری قادیانی مشینری ان کے رد میں لگی ہوئی تھی، یہ جھوٹے ہیں جھوٹے، کیوں جھوٹے ہیں بھائی؟ اب رحمت ہے نا، لے جو کر چک کے ساری، اب کیوں نہیں ان کو مان رہے؟ وہ جب کہتے ہم نے مرزے تک ماننا ہے، اس کے آگے کسی کو نہیں ماننا، تو آگے بھی مانو نا، پھر یہاں پہ بریک نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟
استاد جی دجال کب پیدا ہوگا؟ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سمندروں میں جکڑا ہوا ہے، کیا وہ دجال؟ اگر وہی دجال ہے تو اس کو وہاں سے کیسے اور کیوں اور کس نے باندھا؟ بھئی نہ تو میں اس وقت اس کے ساتھ تھا جب اس کو باندھا گیا، صحیح ہے نا؟ دجال پیدا ہو چکا ہے یا نہیں، یا جساسہ، اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ جساسہ ہے، جس کو باندھا گیا وہ جساسہ ہے۔ دجال کو ابھی تک کس نے دیکھا؟ جس کو دیکھا گیا وہ جساسہ نامی جانور ہے، وہ اور انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری یا ابو ذر غفاری رضی اللہ کے صحابی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو یہ ایک مستقل واقعہ ہے۔ اور دجال کا معاملہ چونکہ علامات قیامت میں سے ہے، تو اس کی جتنا ہمیں بتایا گیا کہ وہ آئے گا اتنی بات ذہن میں رکھیں، باقی اس کا جو شجرہ نسب ہے وہ نادرہ والوں سے لے لیں۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ کیا حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہیں؟ حضرت خضر کیا سارے نبی بھی زندہ، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیوں؟ ہمارا ان سے اب کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قادیانی یہ جھوٹ بولنے کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین پر 2 آسمان پر۔ زمین پر حضرت خضر اور عیسیٰ زندہ ہیں، آسمان پر حضرت ادریس اور ایک اور نبی پتہ نہیں ان کا نام موسیٰ، وہ کہہ رہے وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 نبی آسمانوں پہ 2 زمین پہ زندہ، تم سارا زور عیسیٰ علیہ السلام پہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم 4 کو چھوڑو، تم 400 کر لو، 4000 کر لو، ہم نے تمہیں روکا کسی بات سے؟ اس سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے جو نقطہ اختلاف ہے، اور انہی کے زندہ ہونے کی فتاوی دارالعلوم دیوبند میں تصریح موجود ہے۔ حضرت خضر سے لے کر حضرت ادریس تک سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی بھی اس ظاہری حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے، قبروں میں حیات ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ قادیانی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ رزق اللہ آسمانوں پر نہیں دے سکتے؟ یہ کون سا طریقہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیوں وہ تمہارے ہوٹل پہ آ کے کھائیں پھر یقین آ گیا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے کھا رہے ہیں؟ بھئی اللہ نے رزق دینا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کے اندر انسانی صفات میں جسد ظاہری ہے، لیکن وہ روحانیت بھی تو رکھتے ہیں، وہ نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے۔ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا، تو فرشتوں کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں پہ اگلا سوال جو کھاتے پیتے ہیں تو پیشاب کرنے کہاں جاتے ہیں؟ حجامت کہاں سے کرواتے ہیں؟ بال کہاں سے کٹواتے ہیں؟ نہاتے کہاں پہ ہیں؟ جو چیز جس کی خوراک متغیر ہونے والی ہو، اس کے جسم کے فضلات میں بھی تغیر ہوتا ہے، جسم سے فضلات نکلتے ہیں، جسم میں بھی تغیر ہوتا ہے۔ اور جس کی خوراک مبنی ہو، مورب کی طرح نہ ہو، غیر متغیر خوراک ہو، اس کے جسم میں بھی تغیر نہیں آتا۔ ہماری خوراک ہے متغیر، کھانا کھایا نہیں کھایا، پڑا تھوڑی دیر خراب ہو گیا، تو کھانے کے بعد کھانا بھی خراب ہو گیا، کھانے کے بعد کھانا بھی کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ اگلی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں، جب کھانے کے بعد کھانا بھی خراب ہو گیا اور وہ تغیر، ایک منٹ اس کو تھوڑا جی، اس میں جب تغیر آ گیا، کھانا بھی خراب ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر خوراک ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر میں کبھی تغیر آیا؟ اللہ اکبر کہا اور 4 مہینے اللہ اکبر پڑھا رہا تو اس میں سمیل آنے لگ جائے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ کے ذکر میں، کتاب اللہ میں تغیر نہیں ہے، اللہ کی یاد میں تغیر نہیں ہے، وہ ویسے ہی جیسے رہتی ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی، فرشتوں کی، روحانی مخلوق کی خوراک ہی اللہ کا ذکر ہے، تو نہ اللہ کا ذکر خراب ہو، نہ اس میں بوسیدگی آئے، نہ کچھ آئے، نہ ان کے جسموں میں بوسیدگی آئے، ان کے جسم بھی تر و تازہ اسی طرح ہیں۔ وہاں ان کی خوراک اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ زمینی خوراک ہے ہی نہیں، اس لیے جسم میں کوئی تغیر بھی نہیں ہے۔ جی اچھا استاد جی، جب حضرت ابوبکر صدیق آپ کے مصدق ہوئے تو گویا وہ بڑے ہوئے، کیونکہ یہ سے مصدق دوسرے سے بڑا ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں، بات سمجھے، مصدق بڑا ہوتا ہے جب وہ سارے نبیوں کی تصدیق کا معاملہ ہے۔ ابو بکر کا مصدق ہونا بہی مانا ہے کہ اب بارڈر لگ گیا ہے۔ ابو بکر امت کے درمیان اور نبوت کے درمیان ایک خط کا نام ہے، جس خط کے نیچے امت ہے اوپر نبوت ہے، جس خط کے نیچے امت ہے اوپر نبوت ہے۔ ابو بکر اس خط تصدیق کا نام ہے کہ اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ابو بکر کا آنا یہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہیں ہے، ختم نبوت کی تصدیق ہے کہ اب اللہ کے نبی کے بعد جس کو مصدق بنایا جا رہا ہے، کسی امتی کو مصدق بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبی آنے والا، تو اس بات کی تصدیق کے لیے کہ اب کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ ابو بکر مصدق ہیں ختم نبوت کے، کہ اب ختم نبوت کے بعد نبوت کا آنا بند ہو گیا، اب یہ کام غیر نبی کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں بڑائی ثابت نہیں ہو رہی بلکہ اس میں ختم نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، زندہ شخص کی عمر کو شمار کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی عمر کو شمار نہیں کیا جائے گا، ورنہ سب سے بڑی عمر عیسیٰ کی بنتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ عمر کو شمار کریں گے یا نہیں؟ بھائی کر لو شمار، کر لو شمار، تب بھی بڑی نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے بڑی نہیں بنتی کہ زمین ایک ہے، اس نظام کائنات کی گھڑیاں اور طرح کی ہیں۔ عالم بالا کی گھڑی تمہاری پابند نہیں ہے کہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا دن ہو۔ قرآن پاک میں عالم بالا کی گھڑی یا خدا کے دیگر نظاموں کی گھڑی کیا کہا گیا؟ اس کی ایک ساتھ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک گھڑی، ایک گھنٹہ تمہارے کتنوں کے برابر ہے؟
1000 سال کے برابر ہے، ایسی ہے یا نہیں؟ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے یا نہیں؟ اب حضرت عیسیٰ عالم دنیا میں نہیں ہے، وہ عالم بالا میں ہے۔ عالم بالا کی ایک ساتھ 1 گھنٹہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے ہو گیا 2000 سال۔ 2000 چل رہا ہے نا عیسائیوں کا، 2022 ابھی ہوا ہے نا، 2000 کا مطلب ابھی تک تو گئے ہوئے 2 گھنٹے ہوئے، تو عمر کہاں بڑھ گئی؟ کتنا ٹائم ہوا؟ 2 گھنٹے ہوئے نا، دنیا کے اعتبار سے 2000 سال ہے، مال عالم میں تو ابھی 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے۔ جب 2 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تو عمر ان کی کیسے بڑھ جائے گی؟ اگر وہ 50,000 سال بعد بھی آئیں، دنیا کی عمر 50,000 سال تک چلی جائے، تو اصولی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 50 گھنٹے کی ہوئی ہوگی، یعنی کتنے 24 48 2 دن اور 2 گھنٹے، تو 2 دن 2 گھنٹے میں وہ کیسے بڑھ گئے آگے؟ اس لیے کبھی ان کی عمر شمار کرو تب بھی نہیں بڑھتی، یہ غلط فہمی سے باہر نکلے۔ یار دونوں طرف سے پرچیاں نزول ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا سوال، حضرت شاہ جی کی خدمات میں کوئی خدمت بتا دیں۔ شاہ جی سے مراد میں تو شاہ نہیں ہوں، کون سے شاہ جی کی بات کر رہے ہیں؟ شاہوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ سید تعالیٰ شاہ بخاری نہیں، کون سے؟ یار کو پورا نام لکھو شاہ جی، جس کو کوئی اور شاہ جی اٹھ کھڑا ہوگا میری تو جو خدمات ہی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صحابی ہوں گے یا عام آدمی کی طرح امتی ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہیں، نبی کا منصب صحابی سے اوپر ہوتا ہے، لیکن من وجہ صحابی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ معراج کی رات میں حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا کاش میں محمد کی امت میں ہوتا، یا انہوں نے دعا کی تھی؟ بعض روایات میں 3 نبیوں سے بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور ایک نبی اور ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے انہوں نے دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان 3 نبیوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں محمد کی امت دے دے یا ہمیں محمد کی امت میں پیدا کر دے، یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ جب اتریں گے تو اس وقت ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ جی بالکل، احادیث میں آتا ہے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ مینار سے اب اتریں گے پانی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ حنفیوں والے وقت پہ نماز پہ اتریں گے جب پانی نظر آ رہا ہوگا، وہ اسفار میں نماز پڑھیں گے، تغلیس میں نماز نہیں پڑھیں گے، اندھیرے میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ مینار تک پانوں پہ بالوں پر پانی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہمارے والا ہوگا۔ تو یہ ایک برکت کے طور پہ ہماری مشابت ہو رہی ہے، اس سے ان کا حنفی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کا متعلق مماتیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مماتیوں کو 2 پیکج اس کے معاملے میں، 2 نسلیں ہیں۔ ایک ان کا ہے مولوی عثمان ضیاء، جس کا پچھلے مظفر گڑھ میں مناظرہ ہوا تھا، عثمان ہے شاید اس کا نام، عثمان ہے مظفر گڑھ کا، وہ اشاعت التوحید کا ذمہ دار ہے، وہ اور اس کے چند اور ہم نوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی اشاعت التوحید والے جو ہے وہ ابھی تک امت مسلمہ کے ساتھ حیاتیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، قادیانیوں کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو حیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی اکثریت اشاعت التوحید کی اس مسئلے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کرے ہمارے نبی کے معاملے میں بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ استاد جی میں جہاد نبی کی نبوت کو نہیں مانا ہے۔ استاد جی ابن سیاد نے نبی کی نبوت کو نہیں مانا، اس کے آگے سوال کیا، اس کے بارے میں بتائیں جو کون تھا؟ بھئی ابن سیاد اس وقت بچہ تھا اور احکام شرع کا مکلف ہی نہیں تھا۔ جب وہ بچہ تھا احکام شرع کا مکلف ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں آگے جب شریعت خاموش ہے تو ہم بھی خاموش۔ ٹھیک، مماتیوں کو پرکھنے کے چاند اصول بتا دیں، شکل بتا دیتے، یہاں شکل سے واضح وہاں اصولوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، کہتے مر کر کیا کریں گے حیات جاوداں حاصل، زندہ رہ کر جو مقام حیات پا نہ سکے۔ وہ دنیا میں جیتے جی ان کو لوگ مردہ کہہ رہے ہیں، مر کر انہوں کیا خاک حیات مل لی ان کو۔ ٹھیک ہے نا، مر کر کیا کریں گے حیات جاوداں حاصل، جو زندہ رہ کر مقام حیات پا نہ سکے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی گفتگو سے اکابر بیزاری، اصلاح بیزاری سارے اسی درجے کی پائی جائے گی۔ 2 درجہ مماتیوں میں ہے، تبرہ بازی ہر چیز، اور جھوٹ کو ایسے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں جیسے مسلمان رزق حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں مفتی ابوالبابا صاحب اپنی کتاب میں جو پیشینگوئیاں کی ہیں ان کا حقیقت سے کہاں تک تعلق ہے؟ ابھی میں نے مفتی ابوالبابا صاحب کی ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی جو ظہور مہدی پر، وہ دجال کے بارے میں ان کی کتاب ہے، دجال کون، کہاں، کیسے، کب، اور بعض تو اتنا انہوں نے ماشاءاللہ دجال پہ لکھا ہے کہ اب تو یہ ڈر ہونے لگا کہ دجال پہلے جامع ترشید میں آئے گا، پھر ان کا شکریہ ادا کرنے کا آپ نے میرا تعارف کروایا، پھر آگے جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو اب معلوم نہیں، بہرحال میں نہیں ان کی کتاب کے بارے میں نہیں جانتا انہوں نے کیا لکھا۔ عیسائیوں کے عبادت خانوں میں جانا کیسا ہے؟ تو زمین ہے، جانا عبادت کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا جانا ہے، عبرت کے لیے جائیں یا دیکھنے کے لیے یا کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔
استاد جی ہم نے سنا کہ قیامت سے پہلے تمام لوگ مر جائیں گے، حالانکہ انبیاء، شہداء اور وفات تو زندہ رہیں گے، پھر ان کی حیات اس بات کے منافی ہے کہ سب مر جائیں گے۔ مرنا اور حیات ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 487، حدیث مبارکہ ہے پہلی جلد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس یصعقون یوم القیامت فاکون اول من یفیق، قیامت میں سارے لوگ سائقہ اسمانی سے بے ہوش ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، پہلا میں شخص ہوں گا جس سے افاقہ ہوگا۔ افاقہ بے ہوشی سے ہوتا ہے، موت سے نہیں ہوتا، موت سے حیات ہوتی ہے۔ انا اول من یفیق، پہلا میں شخص ہوں جسے موت سے، اس بے ہوشی سے افاقہ ہوگا۔ فاقون پھر فرمایا وہاں پر میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ لا ادری، میں نہیں جانتا کہ افاقہ قبلی امجوز بساقت طور، مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگے ہوں گے یا کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے آج کی بے ہوشی سے بچایا۔ تو انبیاء، شہداء یہ اس وقت بے ہوش ہوں گے، باقیوں پہ موت آئے گی، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ فتنہ ہی فتنہ ہے، بالکل نہ کرے شادی۔ اگرچہ اہل کتاب سے بعض لوگوں نے شادی کی اجازت دی ہے، لیکن اہل کتاب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شادیوں سے منع کیا، یہ حرکت نہ کریں اہل کتاب سے شادی کرنے کی، ٹھیک ہے جی۔ استاد جی دجال کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا نا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں تعارف کروائیں، اس پر شاید ابھی سبق میں ہو جائے گا اگلے نشست پہ۔ اچھا جی، تفسیر میں تو یوسف علیہ پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ نہیں بلکہ عقل والا آدمی تھا، اور کیا بچہ گواہی دے گا؟ جی کہہ رہے تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ تھا۔ وہ ذرا آیت پڑھیں کس طرح ہے؟ ان کا نا کمی سو قدم ہو جائے۔ میں حافظ نہیں ہوں، اللہ حافظ ہوں، آپ تو پڑھیں کہ آپ ابھی تو رمضان قریب آ گیا، آپ تو یاد کر لو یار۔ یہ ڈبے والا دودھ ابھی نہیں، میں ڈبے والی پیتا نہیں۔ یہ کوئی اور چائے پیے گا جو ڈبے والے دودھ کی پی لیتا چائے؟ جی آپ پیے گا؟ کوئی اور چائے کا شوقین ہے آپ میں؟ جی چل دو یار، اسی کو دو، یہ مسئلہ ڈر کے یہ دے، اس کو دو یار چائے، وہ سامنے بیٹھا جو ایت، اس کو دے۔ اچھا بھائی وہ آیت پڑھو یار۔ اچھا یہ پڑھو پھر آیت بھی بتاؤ جی بتاؤ یار آیت کہاں پر ہے؟ آیت نہیں آ رہی آپ؟ اچھا ان کے اہل میں سے دیا۔ اب اس کی مفسرین نے جو کہا کہ ان کا یہ بڑا تھا ان کے اہل میں سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بڑا گواہی دیتا تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اسی بچے کے بارے میں مفسرین نے لکھا، اور یہ قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ گود میں پڑا ہوا بچہ تھا، پنگوڑے میں پڑا، جس نے وہ ایک محیر العقول آدمی خبر دے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اس بچے نے کہا تو سب متوجہ ہوئے کہ اب اس کو چیک کرنا چاہیے۔ تو قصص القرآن میں حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے مزید دلائل کے ساتھ اس کو لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ امام مہدی کب آئیں گے؟ جب قیامت آئے گی۔ اچھا یعنی تفاسیر میں یوسف علیہ السلام کے پاس جی یہ تو امام مہدی بات کہتے ہیں 2028 میں آئیں گے، ان کا رابطہ ہوگا ہمارا تو نہیں، ٹھیک ہے۔ استاد جی کہتے ہیں عمران خان بھی قادیانی، اس کا والد والدہ یا والد بھی قادیانی ہے۔ دیکھیں بھئی ایک بات سمجھ لیں، بلا وجہ کسی کو کافر اور قادیانی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کافر کہا۔ ہم حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا مانتے ہیں، اپنا مرشد پیشوا سب مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ کسی مسلمان کو ہم قادیانی اور کافر کہنا شروع کر دیں۔ عمران خان قادیانی نہیں ہے، خام خواہ اس پر الزام تراشی ہے۔ پھر دوسرا جو ایک شجرہ چلتا نا وہ گوہر شاہی والا، اس کا دادا گوہر شاہ تھا اور فلاں تھا، جو شجرہ نسل میں ضرور اس کے نانا کا نام آتا ہے، لیکن اگر نانا یا پڑنانا بالفرض کافر بھی ہو تو ہمارے باوجود تو ہندو اور سکھ تھے، تو کیا ہمارا اسلام مشکوک ہو جائے گا؟ یہ بلا وجہ کی ایک جماعتی اور سیاسی تعصب میں کسی مسلمان کو کافروں کے سامنے کھڑا نہ کریں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت میں، سیاسی جماعتوں میں نہ کوئی قادیانیوں کی جماعت ہے، نہ کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہولت کار ہونا ایک الگ جرم ہے، قادیانی ہونا الگ بات ہے۔ قادیانی کا مطلب تو یہ ہے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے نکال کر سائڈ پہ کھڑا کر دیا، ایسا جرم نہ کریں، ایسی کفریہ کلمات نہ کہیں، ایسا نہیں ہے۔ سہولت کاری جو اس نے کی، جو جرائم کیے وہ الگ ہیں، ان کو الگ رکھیں، انصاف کی بات کہیں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس بات پر، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت رتبی کی تشریح فرما دیں۔ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے آخر میں آئے، رتبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام ایسا ہو کہ اس کے اوپر کوئی نہ جا سکتا ہو۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں اس پر پوری کتاب تحذیر الناس لکھی کہ ختم نبوت رتبے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ آخری ہیں اور کمال کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، کمال میں بھی اب آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں آ سکتا، رتبہ بھی آخری ہے اور زمانہ بھی آخری ہے۔ یہ مطلب ہے ختم نبوت رتبی اور زمانی کا۔ اور تحذیر الناس جب آپ نے خریدنی ہو تو وہ خریدے جس کا مقدمہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پھر آپ کو تحذیر الناس سمجھنی بھی آسان ہو جائے گی۔
سنا ہے کہ جب دجال آئے گا لوگوں کو اپنی ربوبیت کا کہے گا اور جو مانے گا ان کو جنت میں ڈالے گا، انکار کریں گے جہنم میں ڈالے گا، تو ان کی جہنم کیا یہ جنت جہنم اس کے ساتھ چلتی رہیں گی؟ جی، یہ جو سوال ہے منوان یہی حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے ہی وہ کرے گا، وہ آگ ہوگی، فرمایا نارہ جنت و جنت ہو نار، وہ جو جہنم دکھائے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی، جس کو جنت دکھائے گا در حقیقت وہ جہنم ہوگی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی ساری چیزیں ساتھ ساتھ، اور وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجے گا جو کہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم والوں کو جو منکر ہوں گے ان کو جہنم میں بھیج دے گا جس کی حالانکہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ استادی حیات عیسیٰ کا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ماننا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بھی آ کر ختم نبوت کی بات کرنی ہے اور کی دیکھیں، اگر دجال کا قتل، دجال کے قتل کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر رکھا، کیا اللہ نیا نبی پیدا نہیں کر سکتے دجال کے زمانے میں؟ بولیں، حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ ختم نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یہ ختم نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ اگر نئے نبی کی گنجائش ہوتی، جس رب نے 1,24,000 نبی بھیجے، ایک اور بھیجنے سے کون سا خزانے ختم ہو چلے تھے؟ بات سمجھے؟ پرانے کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ نبوت اور ہے نہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور ہم نے پہلے 1,24,000 کو نبی مانتے ہی نہیں مانتے، اگر ایک اور مان لیں گے تو ہمارے گردے فیل ہو جائیں گے، کیا نقصان ہے ہمارا؟ اور آ جائے ہم کیا ہمارا ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے؟ اب اور آنا نہیں ہے، اس لیے اب اللہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آنے والا۔ جو نبی آخری نبی نہ مانے وہ کافر، حالانکہ عمران خان نے ایک کلپ میں اس کا انکار کیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی خام خواہ وہ ڈبنگ آج کل میڈیا کی چلتی ہے بنا کر اس کے اوپر اس میں بات، اصل میں نا المیہ یہ کہ ہمارے ملک کے نظام پر وہ الو کے پٹھے نافذ غالب ہیں جو پڑھ کر کسی اور جگہ سے آتے ہیں، نہ وہاں کی اردو صاف ہے نہ ایمان صاف ہے، ایمان بھی بدبودار غلیظ لے کر آتے ہیں اور اردو بھی ایسی ہوتی ہے، بات سمجھانے کے لیے کچھ اور کرتے ہیں، الفاظ کچھ اور ہو جاتے ہیں، تو الفاظ کافر کا حکم تب لگتا ہے جب 3 باتیں پائی جائیں، بات کفریہ ہو، اس کفریہ بات پر اس کا اصرار ہو، ضد ہو کہ میری یہی مراد ہے، اور واقعی اس کے اوپر اس نے عمدن یہ بات کی ہو، سہمن نہ کی ہو، 3 شرطیں پائی جائیں تو کفر کا حکم لگتا ہے۔ اتنی جلدی کسی کو کافر نہیں بنایا جاتا۔ اس نے جو بات کی، جو وہ بات سمجھانا چاہتا ہے، وہ صرف ختم نبوت کے موضوع کو سمجھانا چاہتا ہے، اگر الفاظ میں اگر کمی بیشی بھی ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا جائے جب تک اس کا اس پر اصرار نہ پایا جائے، ضد نہ پائی جائے۔ جیسے ذاکر نائک نے کہا نا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور ہم تو محمد کو بھی نہیں مانتے، وہ پیچھے ایک بات کر رہا ہے کہ ہم رب پالنہار رازق اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پالنہار رب نہیں مانتے، اور پورے ہندوستان میں طوفان کھڑا کر دیا گیا، جی کہتا ہم محمد کو نہیں مانتے۔ بھی وہ اس کس پیرائے میں بات کر رہا ہے وہ بات تو رکھو سامنے، تو سیاق و سباق سے بات ہٹا کر چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیش کی جائے یا عمران خان کی، یہ حرام ہے۔ کسی کے بارے میں سیاسی تعصب یا ذاتی بغض کی وجہ سے ایمانیات کے شعبے میں کم از کم ایسی بات نہ کہو کہ کل کو وہ بچ جائے اور تم پھنس جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بات چھوڑ دیں، ورنہ اگر وہ قادیانی ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ، پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ اس کے اعلیٰ اور حساس عہدوں پر کوئی غیر مسلم تعینات نہیں ہو سکتا۔ 18ویں گریڈ یا 19ویں گریڈ سے اوپر کوئی، چونکہ ملک کے حساس راز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا، اور قادیانی پاکستان کے آئین میں کافر ہے، تو کیا قائد جمعیت نے ان کو برداشت کیا؟ ریاست کے اندر ان کو وزیر اعظم کی سیٹ تک 3.5 سال تک رہا، تو اس بنیاد پر قائد جمعیت نے تاریخ کیوں نہیں چلائی کہ وہ قادیانی ہے؟ جن کو ہم بڑا مانتے ہیں انہوں نے قادیانی نہیں کہا، وہ کہتے اونٹنی کا 1 کلومیٹر سفر ہوتا ہے اور اس کے بچے کا 2 کلومیٹر ہو جاتا ہے، وہ کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ہماری حالت وہ ہے، ہماری قیادت 1 کلومیٹر چلتی ہے، ہم 2 کلومیٹر چل لیتے ہیں، اتنا چلیں جتنا قیادت چلا رہی ہے، جتنی بات وہ کرتی اتنی کریں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ، عیسیٰ علیہ السلام آپ سے روضہ تھر پر سلام پڑھیں گے، یہ میں نے مسند ابی یعلا موصلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147، ٹھیک ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 147 طبع بیروت، حضرت مہدی کا تعارف کروا دیں بھی، وہ میں نے کہا نا آگے آ رہی بات اس پر انشاءاللہ۔ اچھا، اپنا واٹس ایپ نمبر دے دے مزید معلومات کے لیے، وہ میں نے جو لکھوایا صبح 0332 4744، اور یہ ہمارے جو چینل ہے نا وہ بھی اسی نمبر کے ساتھ بنا ہوا ہے، العزیز میڈیا، یہ آپ کے مستقل اسباق ہیں، ہم نے اس کو پیشہ ورانہ خطابت کے اوپر نہیں، ختم نبوت کے کام کو رکھا، ہم نے ٹھوس بنیادوں پر قادیانیوں کے اعتراضات کے جوابات یہ سارا کچھ کیا ہے، ہمیں اس کی، اس لیے تو ہم نے اس کو مونیٹائزیشن کی طرف نہیں گئے کہ تاکہ لوگ زیادہ سے اس کا فائدہ اٹھائیں، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، کوئی نہیں 4 پیسے پلے سے لگا کر بھی نا کچھ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنتا، ہم وہ ہر جگہ پر مفت خوری کے چکر میں ہوتے ہیں۔ قادیانی پاکستان بننے سے پہلے کب اور کہاں کافر قرار دیے گئے؟ 5 فروری 5 یا 7 فروری، یار ہم وہ بہاولپور کس دن گئے تھے ابھی،
7 فروری تھی، 7 فروری 1935 کو بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دیا گیا، پاکستان بننے سے 10-12 سال پہلے۔ ایک بات، اس سے پہلے علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، علماء لدھیانہ، علماء رامپور، انہوں نے فتویٰ دیا۔ پھر اس کے بعد محمد حسین بٹالوی صاحب جو مسلک اہل حدیث کے عالم تھے، انہوں نے فتویٰ دیا۔ جب اس کا کفر سامنے آتا گیا، علماء فتویٰ دیتے گئے، ان کو کافر قرار دیتے گئے۔ اس کے نہ اس نے کفر کرنے میں کوئی شک چھوڑی، نہ علماء نے اس کو ننگا کرنے میں کوئی شک چھوڑی۔ جی بھائی، آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان آپ کے صاحبزادے ہیں ویڈیو بنانے والے، اس میں کوئی شک ہے؟ جی یہ میرے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے، برابر کے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ شاگرد بھی ہیں، اولاد کی جگہ پر بھی صاحبزادے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کا جو اشتباہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے کہ آپ کا اشتباہ دور کرے، میں ہی دور کر دیتا ہوں۔ یہ میرے شاگرد بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو فی نفسی میرے اللہ نے ابھی تک جو کہتے ہیں نا اولاد نرینہ وہ نہیں دی، نرینہ نہ غیر نرینہ کا مادی آنا۔ وہ ہمارے کو بلوچ تھا نا، وہ کہہ رہا کتنے بچے، کہہ رہا وہ الحمدللہ 42 نر ہیں اور 16 مادی ہے۔ تو یہ نر مادی، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ طلباء کرام، یہ ہمارے خادمی بالخصوص مولانا ضیاء اللہ صاحب اولاد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے خدمت کے معاملے میں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد درس ہوگا یا نہیں؟ اچھا بھی میں تو صبح کا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، درس ہوگا۔ مغرب کے بعد آپ نہیں ہوں گے تو آپ اپنا بتائیں کہ آپ کی کوئی مصروفیت ہے۔ بلکہ وہ میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ابھی لندن سے ابھی آج ہی پہنچے ہیں، برطانیہ سے۔ وہ مفتی سیف الدین نثار صاحب جن کے ملحدین سے، مرتدین، ارتداد والوں سے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بھی صرف ملنے کے لیے مجھ سے آ رہے ہیں۔ تو میرا ذہن ہے کہ مغرب عشاء کے بعد ان کا بھی ایک درس کروائیں تاکہ عالمی سطح پر آپ کو سمجھ آ سکے کہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ وہ بہت ارتداد اور الحاد کے حوالے سے بہت ٹاپ کے عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے ابھی مناظرے بھی کیے اور ملحدین کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے پورے برطانیہ، یورپی ممالک میں۔ جو صرف ابھی آج پہنچے ہیں پنڈی دوکارہ میں، ساجی ادھر ہی ملنے کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ ادھر آ جائیں گے، انہوں نے تخصص میرے پاس کیا الحمدللہ، تو وہ آئیں گے تو آپ امید ہے ان کا سبق بھی پوری توجہ سے سنیں۔ اگر آج آپ کا وقت زیادہ لگ جائے تو حرج تو نہیں ہے نا؟ بڑے باذوق لوگ ہیں یار آپ کو۔ اچھا، وہ کل کا دن تو میرا حال ویسے بھی آپ نے وہ کانفرنس کی تیاری اور اشتہارات میں مشغول ہونا ہے، تو آج کی رات آپ کو بھرپور استعمال کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بار بار وہی کی سوال۔ اچھا، حضرت ابن عباس نے متوفیقہ کا معنی موت کیا ہے، اس کا کیا جواب دیا ہے؟ کوئی موت نہیں کیا، متوفیقہ ممیتو کا، متوفیقہ ممیت، میں تجھے موت دوں گا، ہم بھی تجھے معنی کرتے تجھے موت دوں گا۔ یہاں پہ ایک بنیادی نقطہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو اور سمجھا دوں، توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توفی کو مقدم کیا، رفع کو مؤخر کیا۔ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، میں تجھے موت دوں گا، توفی دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ جہاں توفی پہلے اور موت بعد میں اور رفع بعد میں اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ جرم کے اعتبار سے پہلے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے جرم قتل مسیح سے بڑا جرم عیسائیوں کا تھا کہ وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ بڑا جرم شرک کرنا ہے، نبی کا قتل جو چھوٹا جرم ہے شرک کے مقابلے میں، تو بڑا جرم کیا تھا؟ شرک۔ اور شرک کون کر رہا تھا؟ عیسائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو اللہ نے کہا انی متوفی کا اے ممیتو کا، جو ابن عباس نے کہا انی متوفی کا اے ممیتو کا، میں تمہیں موت دوں گا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا شرک والا عقیدہ غلط ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا تو حی و قیوم ہوتا ہے، اس کا تو خدا کا بیٹا بھی خدا کا ہی بیٹا ہوگا نا، خدا کا بیٹا خدا ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ بھئی جس جنس کے ماں باپ ہوں اس کے جنس ہوگی، کبھی بھینس کے بطن سے کھوتی کا بچہ نکلا کبھی؟ جب انسان نے کبھی انڈے دیے ہیں؟ بتائیں بھئی۔ یا یہاں پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں وضاحت نہیں کر پا رہا، یہ تمہارے یہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں نا، انہوں نے خطبات ان کے چھپے، اس میں ایک جملہ میں سیاق و سباق میں بس زیادہ نہیں جانا چاہتا، کہہ رہا اگر قدرت کی پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے مرغی انڈے دیتی ہے، کل کو کہے نبی کیوں نہیں دیتے، معاذ اللہ، یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی، کیسے بہودگی کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں۔ تو خیر میں یہ بہت دل آزار موضوع اس کو یہی چھوڑتا ہوں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اب خدا کا بیٹا بھی تو لامحالہ خدا ہی ہوگا نا، تو اگر جب کہا انی متوفی کا، میں تجھے موت دوں گا، اس کا مطلب ہے یہ خدا والی بات ختم، پہلے شرک والی بات ختم کی۔ دوسری کوشش تھی یہودیوں کی قتل مسیح کی، اللہ رافع کو علیہ میں اٹھا لوں گا، اللہ کر لو قتل میں چک لیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تم کر لو میں نے اٹھا لیا، تم اپنی کوشش کر لو۔ تو اللہ نے دونوں کے نظریے کا رد کیا ہے، اس لیے اگر ابن عباس نے متوفی کا کی تفسیر ممیتو کا کی ہے تو تب بھی وعدہ موت کی بات ہو رہی ہے، وقوع موت کی نہیں ہو رہی۔ اور کوئی پرچی؟ جی میں حضرت عیسیٰ کی تدفین کہاں پر ہوگی؟ روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ آج بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے یہ دو نبی اور دو یار
دونوں نبوت کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، نبوت کے ساتھ اب بھی قرب حاصل ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہوں گے، دونوں پہرے دار ابو بکر اور عمر اس وقت ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، ایک شیعہ تقریر کر رہا تھا علامہ خالد موسیٰ کے سامنے، کہنے لگا، تقریر میں اس نے کو بات کی، کہنے لگا حضرت حسین کی یہ فضیلت ہے کہ جو حضرت حسین کی قبر کے 40 میل تک ارد گرد دفن ہو جائے اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہوتا، قبر کا عذاب نہیں ہوتا، وہ سیدھا جنتی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، حسین کو یہ عزت کس لیے ملی؟ کہہ لگے رسول اللہ کی وجہ سے۔ کہہ رہا جس کے نواسے کے پڑوس میں 40 میل تک دفن ہونے والوں کو نہ قبر کا عذاب ہوتا ہے نہ جہنم کا ہوتا ہے، تو جو ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے نانے کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اب وہ ایک ذاکر نے کہا نا کہ دیکھو یہ اصل میں نا یہ شیعہ فرقہ یہ جملوں کا فرقہ ہے، یہ لفاظی کا فرقہ ہے، یہ لفاظی کر کے کہتے ہیں علی اصغر کون ہے؟ یہ میدان کربلا کی سورہ کوثر ہے، یعنی سب سے چھوٹے تھے نا، تشبیہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں بڑی بات کی، یہ جملہ بازی سے اور ملنگوں کو خوش رکھتے ہیں نشو۔ کہہ رہے یاد رکھو زندگی کے 5 حرف ہیں، زندگی کے کتنے حرف ہیں؟ زا نون دال گاف یا، زندگی کے 5 حرف ہیں، موت کے 3 ہیں، خلفائے ثلاثہ موت ہے، اور 5 دن پاک کیا زندگی ہے۔ لطیفہ ہے کہ نہیں کہ زندگی کے 5 حرف موت کے 3۔ تو علامہ خالد صاحب نے کہا، بشیر احمد شیعہ جس نے یہ بات کی، انہوں نے کہا مولانا آپ نے اہل بیت کی توہین کی یہ بات کر کے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پوری دنیا کہتی ہے موت برحق ہے، زندگی میں شک ہے۔ موت برحق ہے، خلفائے ثلاثہ کو تو سارے حق پر کہہ رہے ہیں اور 5 دن پاک کو شک پہ کہہ رہے ہیں، موت برحق زندگی میں شک ہے۔ تو تم اہل 5 دن پاک کو مشکوک کر رہے ہو، تم نے اہل بیت کی توہین کی ہے۔ ہمارا عقیدہ دیکھ، ہم سب کو حق پہ کہتے ہیں، ہم موت اور لفاظیوں کے چکروں میں نہیں پڑتے۔ اس نے کہا 5 دن پاک زندگی اور خلفائے ثلاثہ موت، تو علامہ صاحب نے انہی الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے کیسا پیارا جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں موت برحق اور زندگی میں موت مشکوک، تو زندگی 5 دن کو مشکوک نہ کرو۔ جی آپ کون سے مدرسہ میں تخصص کرواتے ہیں؟ اپنا مدرسہ اللہ کا شکر، اپنا ڈانگ ڈیرا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دارالعلوم ختم نبوت عارف والا، دارالعلوم ختم نبوت عارف والا، جہاں سائی وال منٹو عمری جو ہے نا لاہور سے آگے جائے، بلکہ ادھر سے فیصل آباد سے بھی آپ سائی وال جائیں آگے عارف والا، تو وہاں پہ فارغ التحصیل علماء کے لیے 1 سال کا ختم نبوت کا تخصص ہوتا ہے۔ آپ تشریف لائیں تو موسٹ ویلکم، نہ لائیں تو دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ بس ختم ہو گئے، ماشاء اللہ۔